اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اللہ کی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا، سبل السلام، سلامتی کے راستے پر چلا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم کے ساتھ نکالتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں اپنے حکم سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پچھلی آیت میں آپ کے بارے میں ہوا ذکر کہ ینبئہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اللہ ان کو خبر دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب اللہ پاک ان کو خبر دے گا، اس خبر سے جب اللہ پاک خبر دے گا تو ظاہر ہے رسوائی ہوگی، جب کسی کے کرتوت سامنے آئیں تو اس کے لیے رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں، تو اس رسوائی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ توبہ کر کے اسلام قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک جماعت یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ رجم کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے زانی بندہ ہو تو اس کو سنگسار کرنا، زانی محسن ہو تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، لوگ اس کو پتھر ماریں، اس وقت تک مارتے رہیں جب تک وہ مار نہ جائے، اسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب رجم کے بارے میں انہوں نے یہودیوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بڑا عالم کون ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی فلاں پادری ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ پر توریت اتاری، تجھے قسم ہے اس کی جس نے بنی اسرائیل پر طور اکھیڑا، تجھے قسم ہے اس کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے اللہ پاک کی قسمیں دیں کہ وہ کانپنے لگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تورات میں زانی کے رجم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا قسم ہے اس رب کی جس کی قسمیں آپ نے دی ہیں، تورات میں رجم کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم کرتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے اندر زنا پھیل گیا، خاص کر جو بڑے لوگ تھے وہ زنا کرتے تھے، تو ہم نے پھر جب کثرت دیکھی تو حکم کم کر دیا کہ چلو ان کا منہ کالا کر دیا جائے، سر مونڈ دیا جائے، 100 کوڑے مار دیے جائیں، اس طرح ہم نے کر دیا۔ اب یہ رجم کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت کا علم ان کو کیسے ہے؟ ظاہر ہے ویسے تو کسی کے پاس جا کر پڑھی نہیں ہے، اور عبرانی زبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تو عربی تھی، یہ علم کیسے؟ اور پھر یہ علم کے وہاں پر حکم ہے یہ کیسے ہے؟ اللہ جل جلالہ نے اپنے معبود کو سارے علوم کے خزانے عطا فرمائے ہوئے، اس وجہ سے آپ کو علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے ہیں، وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس کو بیان کرتے ہیں،
ہمارے رسول آئے ہیں تمہارے پاس، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں تھے تو رسول بنا دیے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ رسول آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تشریف لائے ہیں، ہمارے رسول آئے ہیں تمہارے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ باقی ساری کائنات ایسے ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، آتے پہلے ہیں، حافظ قرآن بعد میں بنتے ہیں، آتے پہلے ہیں، عالم دین بعد میں بنتے ہیں، آتے پہلے ہیں اور انجینئر بعد میں بنتے ہیں، آتے پہلے ہیں ڈاکٹر سائنسدان وغیرہ بعد میں بنتے ہیں، آتے پہلے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بالکل کورے ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو آنے کا انداز یہ ہے قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آئے بعد میں ہیں اور رسول پہلے تھے۔ نور اپنا بعد میں چمکایا، دنیا کو دعوت اللہ بعد میں دی، اور شان رسالت رب نے پہلے عطا فرمائی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو مراحل تھے وہ بعد میں تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور محمدی پہلے اپنی چمک دکھا رہا تھا۔ تو یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ لفظ ملیں گے، آئے تمہارے پاس، بھیجے ہم نے، مبعوث کیا، احسان کیا، بھیجے ہم نے، اس طرح کے الفاظ ملیں گے۔ بنانے کا لفظ کسی جگہ پر کہ ہم نے رسول بنایا، رسول آئے، نبی آئے، نور آیا، اس طرح کے لفظ ملیں گے، یعنی یہ شانیں پہلے رب نے عطا فرمائی ہوئی تھیں، اور پھر ہم مسکینوں پہ کرم کیا کہ وہ سارے جہان ان کے جہاں چاہتے رہ جاتے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ اس جہان میں تشریف لے آئے، اور اللہ پاک نے ہمیں ان کے امتی ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لائے۔ اب آئے اہل کتاب کے پاس، مخاطب ان کو کیا گیا ہے، لیکن کائنات پوری جو ہے ظاہر ہے اس کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، تو یہاں مخاطب ان کو اس لیے کیا گیا کہ ان کی آگے بات ان کی ہو رہی تھی کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون ویعفو عن کثیر، جس میں تم اختلاف کرتے ہو بہت سی چیزیں کو بیان فرما دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کی کتاب وہ محفوظ نہیں، انجیل وہ محفوظ نہیں رہی، اس میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں گاڑ کے شامل کر دیں، تو ان کے آپس میں بھی اختلافات ہو گئے۔ مثال کے طور پر یہاں پر رجم کے بارے میں آیا، رجم اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر عظمت اور شان تھی ان آیات کو وہ چھپاتے تھے، ایسی خرافات کر دیں کہ اللہ کے پناہ۔ مثال کے طور پر صرف تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ کس طرح انہوں نے خباستیں کی ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے۔ مثال کے طور پر پرانا عہد نامہ پیدائش باب 19 آیت نمبر 23، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی 2 بیٹیوں سے زنا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس سے 2 قومیں چلیں۔ اب اللہ کے نبی پر یہ تہمت لگی ہوئی ہے کس کتاب میں؟ انجیل کے اندر۔ یہ انہوں نے تعریفیں کی، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ لعنتی کہا گیا، اسی طرح یہ ایسی باتیں ہیں کہ بندہ ذکر کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے انجیل میں گاڑ کے شامل کی ہیں۔ یہ اختلاف کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح بات وہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے، یعنی کچھ چیزیں آپ بیان فرما دیتے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کرتوت جو ہے وہ خیانتیں ان کی بیان نہ فرماتے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پرانی تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ 100 سال 150-200 سال کی تفسیروں کی میں بات نہیں کرتا، پرانی تفسیریں جہاں پر جون سی آپ اٹھائیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا کہ نور سے مراد محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدھے ایسے لفظ ملیں گے، قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس نور آئے اور کتابیں مبین آئی۔ ایک ہوتا ہے نور اور ایک ہوتا ہے نور منیر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور منیر ہیں کہ خود بھی نور ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی عطا فرماتے ہیں، دوسروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی نور سے منور فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ پاک نے عطا فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب مبین کے ذریعے، یا رسول اللہ سے اس کو حال بنائیں یا یبین لکم کا بدل بنائے، نور یا رسول یا نور اور رسول دونوں احتمال اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ قرآن پاک انا بے شک کا آپ لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہیں الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پاک سے رہنمائی بھی اسی کو مل سکتی ہے جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو، جس کا قلبی تعلق ہوگا اسی کو ہی قرآن مجید کی ترجمانی، قرآن پاک کا نور وہ ملے گا، کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ تو کوئی اپنے طور پر چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ہادی بنایا ہے، حقیقی ہادی وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے، مگر ہدایت کا وسیلہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حقیقتاً بندے کو بنانے والا، بچے کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بچے کے دنیا میں آنے کا وسیلہ اللہ پاک نے ماں اور باپ کو بنا دیا۔ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، حقیقتاً اللہ پاک ہی پیدا فرماتا ہے، لیکن بظاہر ذریعہ کیا ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علم اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن علم کا وسیلہ استاذ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور نبوت کی کرنوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیضان تقسیم فرماتے ہیں اس کے فیضان سے منور فرمائے۔